قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر کوئی نقصان سے بچنا چاہتا ہے تو اس کو 4 کام کرنے پڑیں گے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف خود ہی صبر نہیں کرنا چاہیے، جو لوگ تکلیف میں ہوں، پریشانی میں ہوں، ان کے ساتھ مل کے، ان کے غم بانٹ کے ان کو بھی صبر پر لانا چاہیے. لیکن ایسا کرنا بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے، آسان نہیں ہے. لیکن جس کو اللہ تعالیٰ صبر دے دے اس کے لیے اس سے بڑی وسیع نعمت کوئی نہیں. اور پھر صبر اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. صابرین کے لیے 3 وعدے کیے گئے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہم انہیں ضرور آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، جانوں مالوں اور پھلوں کی کمی سے. آپ بشارت دے دیں صبر کرنے والوں کو کہ جب انہیں مصیبت آتی ہے، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم بھی اللہ کے اور اللہ ہی کی طرف واپس جانے والے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون. یہی لوگ ہیں جن پر اپنے رب کی طرف سے بڑی نوازشیں، کئی مہربانیاں ہیں، بڑی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. یعنی ایک صبر کے بدلے میں دنیا میں 3 نعمتیں اللہ تعالیٰ بندے کو دے گا. اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے والصابرین والصابرات، آگے جا کے آتا ہے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، ان کے لیے اللہ نے بہت بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، یعنی ان کا اجر کبھی ضائع نہ ہوگا. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے صبر کی جزا ان کو ضرور دیں گے. صبر میں خیر کثیر آتا ہے، اور صابرین کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کو اللہ کی مدد ملے گی، اللہ کا ساتھ ملتا ہے، فرشتوں کا ساتھ ملتا ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے اور عزت ملتی ہے. تو صبر کرنا جو ہے وہ عزت کمانے کا بہترین طریقہ ہے. پھر دین کی امامت بھی ان لوگوں کو ملتی ہے جنہوں نے صبر کیا ہو. دشمن کی چالوں سے تحفظ بھی اس کو مل جاتا ہے جو خود صبر کرتا ہے. پھر غور و فکر کی توفیق ملتی ہے، دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں برکت ملتی ہے، دنیا اور آخرت میں بہترین رہنے کی جگہ ملتی ہیں. پھر اسی طرح صبر کا بدلہ جنت بتایا گیا. روزہ بھی صبر ہی کی علامت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر نیکی کی جزا میں نے بتا دی سوائے روزے کے. فالصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا، خود اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ اس میں انسان ایک لمبے عرصے تک کھانے پینے سے رکا رہتا ہے. جنت کے بالا خانے بھی صبر کرنے والوں کو ملیں گے، اور درجات کی بلندی بھی صبر کرنے والوں کے لیے ہے.